اب رہ گئی چہلکاف. تو چہلکاف کا پڑھنا بزرگوں سے ثابت ہے ایک بات. دوسری بات یہ کہ چہلکاف کے جو اشعار ہیں یہ اشعار ہیں، یہ 4 اشعار ہیں، اور یہ اشعار جو ہیں حضرت سیدنا شیخ ابو القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پہ فرمائے تھے جب شیطان ظاہر ہوا. شیطان 3 دفعہ آپ پر حملہ آور ہوا ہے، تو آپ نے یہ شعر پڑھے تھے جس کی وجہ سے رد ہوا تھا. آئی نا سمجھ بات؟ یہ چہلکاف کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، اصل میں یہ ہے کیا چیز؟ یہ اسم کافی سے مشتق ہے، اور اس میں ایک خاص ترتیب کے ساتھ 40 کاف ہیں. اور وہ 40 ہی کاف ہونا کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ 40 کا صیغہ جو ہے وہ انبیاء کی سنت رہا ہے، اور اس میں بڑی برکت ہے، اور اس میں نجات ہے، اور اس میں اسرار ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو 40 دن کے لیے اپنے رب کے لیے مخصوص کیا، اللہ اس کی زبان سے اپنی معرفت کے چشمے جاری کر دے گا، ہے نا؟ تو 40 ہی دن کیوں؟ آپ نے نہ 41 فرمایا نہ 39 فرمایا. اب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے کہتا ہے کہ اے موسیٰ طور پہ آؤ 30 دن کے لیے. کہتا ہے ہم نے بڑھا دی 10 راتیں، اور پورا کیا اس کو 40 دن سے، تاکہ موسیٰ پہ اپنے اسرار کھولے. تو 11 کیوں نہیں بڑھائیں گی؟ 10 ہی کیوں بڑھائیں؟ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہے، 39ویں روز آپ نے وہ کلمات دہرائے آیت کریمہ کے. تو کیا آپ نے آیت کریمہ پڑھا تھا؟ اس میں یہ پڑھا تھا آپ نے؟ یہ تو زبان عربی ہے، آپ کی تو عربی زبان تھی ہی، لیکن جو کچھ آپ نے پڑھا تھا وہ بھی ہیں کلمات، لیکن اس کا مفہوم یہی بنتا ہے جو اللہ نے عربی زبان میں قرآن میں فرمایا، مفہوم اس کا وہی بنتا ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، اور تو پاک ہے بے شک میں. آئی نا سمجھ بات؟ 40ویں دن مچھلی کو حکم ہوا کہ باہر نکال دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مچھلی نے آپ کو نگلا تو آپ نے مچھلی سے کہا کہ اپنا منہ بند نہیں کریو. اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ منہ بند نہیں کرنا، اپنا منہ کھول کے رکھنا. کیوں؟ کہ جب تک مچھلی منہ کھول کے رکھتی ہے اس کی غذا ہضم نہیں ہوتی، محفوظ رہتی ہے. اگر وہ اپنے منہ بند کر جائے تو غذا گل جائے گی. کیونکہ میرے دوست تیرے پیٹ میں ہے، وہ میری امانت ہے، اپنا منہ کھول کے رکھنا. اور یہ واحد مچھلی ہے جو کسی مچھلی سے پیدا نہیں ہوئی تھی، اس کی نسل نہیں چلی، وہ ایک ہی تھی بس، اس کے بعد ختم ہو گئی تھی. اگر اس کی نسل ہوتی تو آج پتہ نہیں کیا حال ہوتا، کیونکہ وہ اتنی بڑی مچھلی تھی. وہ ویل کو ثابت نکل جائے. اور اللہ نے جب آپ نے یہ کلمات ادا کیے 39ویں روز، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حرارت سے اس مچھلی کے شکم کو، پیٹ کو شیشے کی طرح کر دیا. اور آپ کو ایک رات میں اس نے پورے سمندر کا چکر لگا لیا تھا. اس کی رفتار کیا ہوگی؟ اور آپ نے پورے سمندروں کی سیر کر لی تھی، اور آپ ایسے دیکھ رہے تھے سمندر کو جیسے کوئی آدمی اسکرین سے دیکھتا ہے. وہ زحمت نعمت بن گئی 40ویں روز. تو وہ 40 ہی روز کیوں تھے؟ پھر اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو کتنے روز رہے آپ؟ 40 روز. 40ویں روز حضرت جبرائیل نے آپ کو خلق پہنائی ہے وہاں پہ آنے، اور خلیل کا خطاب عطا ہوا. یہ آتا وہ 40ویں اسرار تھا. تو چہل میں جو ہے نا، اسی لیے بڑی برکت ہے، اس لیے 40 کاف ہے. یہ اب رہ گیا کاف کے معنی کیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ الیس اللہ بکافٍ عبدہ،
کیا؟ ہاں، اس کا مطلب ہے کاف کا مطلب ہے کافی ہونا. اور جب بندے کے لیے اللہ کافی ہو جائے تو پھر کیا چیز رہ جاتی ہے پیچھے؟ تو یہ اسم کفایت ہے، یعنی کہ ٹوٹل بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے اس کلمے کو کہنے کے بعد. اب اس کا علم اس کی حفاظت نہیں کرتا، اس کا ارادہ اس کی حفاظت نہیں کرتا، اس کے رب کا علم اور اس کے رب کا علم ارادہ اس کی حفاظت کرتا ہے. اب جس کی حفاظت میں اس کے رب کا علم ہو اور اس کے رب کا ارادہ ہو، اس کو نقصان پہنچانے والا کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی حفاظت میں چلا گیا کہ جو میرے رب کے علم میں ہے اور میرے رب کے ارادے سے. اب چاہے خطرے لشکر در لشکر ایسے گچھے ہوئے کہ رسی کے مانند ہو، میرے اوپر حملہ ہوتے رہے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اب میں محفوظ ہوں. تو یہ چہل قاف کے معنی میں ہے کہ چہل قاف کی طرف جانے والا گویا ایسے ہے کہ جیسے اپنے رب کے ارادے کی حفاظت میں چلا گیا. اس لیے اس چہل قاف کو بزرگوں نے بہت پڑھا ہے. اچھا، کیونکہ اسم کاف جمالی ہے، اور اس کا سر کافی سے ہے، کبیر ہے. آئے نا سمجھ بات؟ مجھے شان، عالی شان، کبر، کبریائی رکھنے والا، بڑائی رکھنے والا. تو اس کے عامل کو دونوں باتیں پیدا ہوتی ہیں کہ اس کی کفایت بھی ہوتی ہے، مخلوق کا محتاج نہیں رہتا، اور اس کی ہر مخلوق میں عزت ہوتی ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اسم کافی پر عامل شیر کی سواری رکھتا ہے اور سانپ کا کوڑا، کہ ہر نقصان پہنچانے والا انسانوں میں سے ہو، درندوں میں ہو، چرندوں میں ہو، پرندوں میں ہو، حشرات میں ہو، زمین میں ہو، آسمان میں ہو، پانی میں ہو، خشکی میں ہو، تری میں ہو، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اب جب نقصان پہنچانے والا اس کو کہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا تو قبر میں فرشتے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، معلوم وہ کفایت کرنے والا ہے. جب وہ کفایت کرنے والا ہو، وہ تمہارا کفایت کرنے والا زمین پر ہی نہیں ہے، زمین کے اندر بھی ہے. اور جب وہ زمین کے اندر کفایت کرنے والا ہو تو پھر کون مخلوق تمہارے پاس آ کے نقصان پہنچائے گی تمہیں؟ اس رجت سے نکلنے کے لیے کسی بزرگ سے رجوع کر لے، یا درود پاک کی کثرت کرے، یا جتنی پاک تعداد میں چہل قاف پڑھا تھا اس نے اتنی ہی تعداد میں درود پاک پڑھ لے. اور ویسے چہل قاف سے رجت آتی نہیں ہے، کیونکہ جب بندہ کفایت کی نیت سے پڑھتا ہے تو اللہ اسے پریشانی نہیں ڈالتا. ہے نا سمجھ بات؟ اب چونکہ وہ پریشانی تو اپنے ارادے سے اور اپنی حرکتوں سے ہی آتی ہے. اس کے 40 نہیں 800 موکل ہیں. اس کا حال یہ ہے کہ 20 کو 20 سے 40 سے ضرب دو کتنا بنے گا؟ 800 بنا نہیں بنا؟ اب 800 موکل مقربین، اور وہ ہر موکل 800 سردار رکھتا ہے اپنے خادم، اور ہر سردار کے پاس 800 موکل ہیں، اور ہر موکل ان کا 800 آوان رکھتا ہے، اور ہر آوان 800 جنات رکھتا ہے. اب تم گنتی کرنا تھی، کیلکولیشن کرنا.